پاکستانی نظام تعلیم کی بہتری وہ خواب ہے جسے ہر حکومت نے بیچا، لیکن عوام کے ہاتھ مایوسی کے سوا کچھ نہیں آیا۔ آج ہم بات کریں گے پرائم منسٹرز ایجوکیشن ریفارمز پروگرام کی۔ تعلیم اور اچھی تعلیم ایک ایسا خواب ہے جس کے نام پر 72 سال سے اس ملک کے عوام کو بیوقوف بنایا جاتا رہا ہے۔ کوئی غریب سے غریب آدمی بھی اپنی اولاد کے لیے اچھی تعلیم کے علاوہ اس ملک سے کچھ نہیں مانگتا، اور ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر وہ کام ضرور کریں گے جس میں سے کمیشن ملتا ہے، لیکن وہ کام کبھی نہیں کریں گے جس سے عوام کی فلاح و بہبود کا مقصد اصل میں حاصل ہوتا ہو۔ بہت ساری کہانیاں اور خبریں ایسی ہوتی ہیں جو اخبارات میں جگہ پاتی ہیں، سپریم کورٹ اس پہ نوٹس بھی لیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کا اس پہ رد عمل بھی سامنے آتا ہے، لیکن کچھ کہانیاں، کچھ خبریں ایسی بھی ہوتی ہیں رپورٹرز کی جو جنم لینے سے پہلے ہی دم توڑ دیتی ہیں اور اس طرح سے عوام کی اور اداروں کی توجہ کا مرکز نہیں بن پاتی کہ ان کے اوپر پراپر توجہ دی جاتی۔ آج ہم ایک ایسی ہی سٹوری کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اپنے پروگرام میں، اور وہ سٹوری جو ہے وہ تعلیم کے شعبے کے حوالے سے، جیسے کہ ہم پچھلے کئی پروگراموں سے یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تعلیم کو وہ اہمیت کبھی بھی نہیں دی گئی قومی ترجیحاتی پروگرام میں کہ جس میں ہم یہ بتا سکیں کہ تعلیم بھی ہمارے لیے کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ تو آج ہم نے جس خبر کا انتخاب کیا ہے، یہ خبر وزیر اعظم کے اصلاحاتی پروگرام کے حوالے سے ہے جو انہوں نے تعلیم کے شعبے کے حوالے سے ترتیب دیا تھا۔ اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے حوالے سے مشیل اوباما کے ساتھ مریم نواز کی کیا ملاقات ہوئی اور اس میں کتنے پیسے پاکستان کو دیے جانے تھے اور ان پیسوں کا کیا ہوا، یہ خبر ہمارے ایک سینئر صحافی عبدالستار چودھری صاحب نے یہ خبر کی تھی، لیکن یہ خبر اس طرح سے میڈیا پر سامنے نہیں آ سکی۔ تو آج ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ عبدالستار ظاہر چودھری کو یہاں اسٹوڈیو میں مدعو کریں اور ان سے جانیں کہ اصل میں یہ سارا واقعہ ہوا کیا تھا۔ جی ستار صاحب، تو یہ فرمائیے کہ یہ جو معاملہ ہے 2015 سے ایک جو اطلاع تھی کہ جناب امریکہ بڑی بھاری انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے بلکہ امداد تھی ان کی، تو وہ کدھر گئے وہ پیسے، وہ کہاں آئے، کون لے گیا؟ جی بہت شکریہ فاروقی شہزاد صاحب، کاشان اکمل صاحب۔ یہ مشیل اوباما نے کوئی 70 ملین کا اناؤنسمنٹ کی تھی پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم کی بہتری کے لیے، چونکہ مریم نواز ایک پروگرام، ایک اسکیم بنا کر لے کے گئی تھیں امریکہ میں جب ان کی ملاقات ہوئی فرسٹ لیڈی سے، تو انہوں نے ان کو $70 ملین دینے کا اعلان کیا تھا۔ اس حوالے سے فائنانس منسٹری بھی اور اقتصادی امور ڈویژن بھی جو کہ فورن فنڈنگ کو ڈیل کرتی ہے اور امریکی ایمبیسی بھی، ابھی تک انہوں نے کچھ ایسا ہمیں دستاویزی ثبوت نہیں مل سکا کہ وہ پیسے پاکستان آئے یا نہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کے پاکستان میں انہوں نے اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے مریم نواز کی سربراہی میں ایک پروگرام بنایا 2016 میں، جس کو جون 2017 میں مکمل ہونا تھا، اور آج 2019 میں بھی اس کا 70% کام بھی مکمل نہیں ہوا۔ سول ورک ابھی تک ویسے پڑا ہے، کچھ سکول ایسے ہیں جن میں چھتیں ابھی تک نہیں ڈلیں اور بچیاں کھلے آسمان تلے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اچھا کاشان، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جب بھی ہم عوام کی فلاح و بہبود کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں لاہور، اسلام آباد، کراچی کیوں نظر آتے ہیں؟ اب یہ دیکھیے کہ اسلام آباد کے جو تعلیمی ادارے ہیں آلریڈی کتنی اچھی حالت میں ہیں، ایسے ادارے تو میرا خیال ہے ریموٹ ایریاز میں لوگ خواب میں بھی نہیں دیکھتے ہوں گے، تو یہاں کے لیے آپ نے بسیں لگائیں، یہاں پہ آپ نے وہ ماڑی موٹی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں چونا گاچی پھیر کے آپ نے نیا بلڈنگ کو بنا دیا اور کہا کہ پیسے خرچ ہو گئے، اور جو بسیں ہم نے خریدیں وہ بھی اس طرح سے۔ اچھا ستار صاحب سے ایک سوال میں یہ ضرور کرنا چاہوں گا، ستار صاحب یہ بتائیے کہ یہ پیسے، اس کا کوئی ریکارڈ ہے؟ چونکہ 4 سیکٹری جو اطلاعات ہیں کہ 4 سیکٹری جو ہیں وہ تبدیل ہوئے سارے عرصے کے دوران کیڈ کے، ان میں سے کسی کو یہ ریکارڈ نہیں ملا کہ یہ پیسے آئے کدھر سے، کتنے کتنے کہاں کہاں خرچ ہوئے؟ جب تک پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو یہ ریکارڈ کسی کے پاس نہیں تھا، چونکہ انہوں نے ایک امپلیمنٹیشن سیل بنایا تھا اور یہ سارا ریکارڈ اس کا کسٹوڈین ایک افسر کو لگا دیا گیا جو سی ڈی اے کا ایک افسر تھا، اور جو پوری ٹیم تھی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پروجیکٹ کو وہ کانٹریکٹ پہ رکھی گئی، عارضی لوگ، ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون تھے، کہاں گئے، کہاں سے آئے، سرکاری افسر اس میں کوئی انوالو نہیں ہے۔ 2 افسران تھے، ایک اس امپلیمنٹیشن سیل کا ہیڈ جو سی ڈی اے کا گریڈ 18 کا افسر ہے، طارق فضل چودھری کے انڈر وہ امپلیمنٹیشن سیل کام کر رہا تھا۔ پیسے کی تفصیل اب تو سارے ڈیٹیلز آ گئی ہیں سامنے چونکہ ریکارڈ منسٹری سے مل گیا، لیکن جب تک پی ایم ایل این کی گورنمنٹ رہی، جب تک یہ خرچہ جس طرح ہوتا رہا، کیا کام ہو رہا ہے، اسکول ہیڈز کو نہیں پتا تھا۔ یہاں پہ آپ نے بہت سے اسٹیک ہولڈرز کا نام لیا، تو آپ صرف یاد دہانی کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، کسی کزن کو آپ نے مس تو نہیں کر دیا؟ جی انفارمیشن منسٹر فارمر جو تھیں پی ایم ایل این کی، ان کے ایک کزن تھے جو ایڈوائزر تھے ٹو مریم نواز، علی رضا صاحب،
انہوں نے ایک ڈیزائن کیا تھا تعلیمی اداروں کی بہتری، اور اس بہتری کے نام پہ کچھ لوگوں کی بہتری ہونی تھی۔ اس میں بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ جب پروگرام بنایا گیا اسلام آباد کے تعلیمی اداروں کی بہتری کا، اس وقت ایک پروجیکٹ 3 نئے ماڈل کالجز کا ریموٹ ایریاز میں وہ اپرووڈ پڑا ہوا تھا پلاننگ کمیشن سے PC1، اس کے فنڈز موجود تھے، اس کو روک دیا گیا کہ اس میں سے ظاہر ہے وہ فنڈز خود نہیں خرچ کر سکتے۔ یہ جو تفصیل ہے نا، یہ ہم اس پہ آپ سے بات کرتے ہیں، وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو تینوں فیزز ہیں اور اس کا بریک اپ کیا تھا یہ ابھی آپ کو کاشان بتائیں گے، اور پھر ہم عبدالستار چودھری سے مزید جانیں گے کہ ان کے پاس اس بارے میں کیا تفصیل ہے۔ اچھا ستار چودھری صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ PSDP کو جب ہم دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس پروگرام کا جو 17-18 کے لیے جو ایلوکیشن اس کی گئی، جو ایک منصوبہ بنایا گیا، اس پہ اس کا تخمینہ جو لگایا گیا وہ 2472 ملین مختص کیے گئے اس کے لیے۔ اس میں سے تقریباً 1 ارب ہمیں خرچ ہوتا نظر آیا جو پہلا اس کا مرحلہ تھا، اور 44 ملین جو ہے وہ الگ سے اس کی ایلوکیشن کی گئی، اس میں بھی تقسیم کی گئی تھی۔ لیکن ایک بات جو یہاں پر میں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں، جس پر آپ بھی بات کر رہے ہیں، کہ وہ جو PSDP ہے، جب اس کا جائزہ لیں تو وہاں پر ایک کالم ہمیں نظر آتا ہے جس میں فورن فنڈنگ کے حوالے سے درج کیا گیا ہوتا ہے کہ اس پروگرام میں فورن فنڈنگ کتنی آئی۔ تو اس پروگرام کی جو پرائم منسٹرز ایجوکیشن ریفارمز پروگرام ہے، وہ جو کالم ہے وہ خالی پڑا کہ یہاں پر کسی فورن فنڈنگ کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کے جو 3 مرحلے تھے اس کے حوالے سے ہمیں مختصر یہ جو مشیل اوباما کی رقم تھی وہ کدھر گئی، وہ ذرا بتا دیں۔ جی میں آپ کو مختصر اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ مشیل اوباما والے جو 70 ملین کی اناؤنسمنٹ تھی، وہ دستاویزی حوالے سے اگر ہم دیکھیں، میں اپنی انویسٹیگیشن جتنی بھی میں نے کیا، وہ اعلان ہی ہے، وہ پاکستان میں پیسے آئے ہیں تو پتہ نہیں کہاں گئے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اس کو ٹریس کر سکیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس پروگرام کو 3 فیزز میں مکمل ہونا تھا۔ پہلے فیز میں 22 سکولز اپ گریڈیشن تھی، مونٹیسوریز تھیں اور بسز تھیں، 200 بسز تعلیمی اداروں کو دی جانی تھی۔ دوسرے فیز میں 100 سکولوں کی اپ گریڈیشن تھی، اور تیسرے سکول میں بھی 100 سکولوں کی اپ گریڈیشن۔ ٹوٹل 422 ادارے ہیں، سوری 200 دوسرے مرحلے میں تھا اور تیسرے میں 200 422 ادارے تھے۔ پہلے مرحلے میں جو انہوں نے خرچ کیا وہ بغیر PC1 کی اپروول کے، بغیر کسی اتھارٹی، CDWP منظوری دیتا ہے 1 ارب سے زیادہ کا جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے۔ اس کا جو فیز 1 تھا وہ انہوں نے خرچ کر دیے پیسے، بسز خرید لیں، نیٹ پیمنٹ کر دی، انہوں نے مونٹیسوریز بنوا لیں، کہیں اس ٹھیکیدار کو کہہ دیا۔ مجھے ذرا کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط ہوں، یہ جو مونٹیسوریز تھیں یہ وہی ہے نا جو ہم نے پینٹ کر دیا، 4 رنگوں سے ہم نے ایک کمرے کو رنگ کر دیا، کمرے پہلے سے موجود تھے، دیواروں کو 2-2 فٹ اونچا کر دیا، اس کے اوپر کلیک پھروا دی، اور ہم نے کہا ہم نے اپ گریڈ کر دیا ہے، وہاں پہ وہ کارٹون وغیرہ۔ شہزاد صاحب آپ کو نا پورے پروگرام میں یہ جو اس طرح کی چیزیں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ جی بالکل، یہ جو مونٹیسوریز کا قیام تھا، نہیں میں آپ کو آپ کی تائید کرتا ہوں کہ بالکل ایسا ہوا کہ ایک کمرے کو انہوں نے پوسٹر چپکا کے، چھوٹی چیئرز جو بچوں کی ہوتی ہیں ماڈرن، وہ لا دی، ٹیبل رکھ دیے، خوبصورت تصاویر پھولوں کی اور پرندوں کی، اور اس طرح کی وزیر اعظم کو بلا لیا۔ ایک جملہ اگر بول دوں کہ میں نے جب وہ سرمنی دیکھی تھی نا، تو سرکاری ٹی وی میں دیکھ رہا تھا، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جا رہی تھی، 7 منسٹر بھی تھے، تو وہ جس طریقے سے جا رہی تھی، اور وہ جہاں جہاں فوٹیج جو نظر آ رہی تھی، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی پرائیویٹ اسکول سے شدید متاثر ہو کے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ اس میں جو سب سے دلچسپ پہلو ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں جو مونٹیسوری قائم کی گئی، ان کو اس سارے پروجیکٹ کو 22 سکولوں کی مونٹیسوری کو ہیڈ کر رہی تھی بیکن ہاؤس کی ایک ڈائریکٹر، اور وہ پورا کا پورا جو پلان تھا، علی رضا صاحب کا جو ایڈوائزر تھے، وہ بیسیکلی ان کا پلان تھا، ان کا برین چائلڈ تھا، جی مریم اورنگزیب کے جو کزن تھے، اور اس کو ایک ڈائریکٹر جو بیکن ہاؤس کی ڈائریکٹر تھیں، سٹنگ ڈائریکٹر، وہ سکولز میں جاتی تھیں، وہ متعلقہ ہیڈ مسٹرز کو انسٹرکٹ کرتی تھیں، اس کو ایسے کرنا ہے، آپ نے بچے ادھر نہیں آنے دینے، یہ ایسے نہیں کرنا، یہ ویسے نہیں کرنا۔ وہ جتنی دیر وہ تیار ہوتی رہی مونٹیسوریز، ان سکول کی جو تدریسی سرگرمیاں تھیں وہ آلموسٹ معطل رہی، اور لوگ بہت تنگ رہے۔ ایک دوسری دلچسپ بات، یہ سٹوری بھی شائع ہو چکی ہے کہ روٹس سکول کے جو آنر ہیں، انہوں نے کلیم کیا کہ یہ مونٹیسوریز میں نے اپنی جیب سے بنا کے گفٹ کی ہیں گورنمنٹ کو، یہ سننے میں جو پہلے 22 سکولوں کا آیا تھا۔ جی فیصل صاحب مونٹیسوری اور اس کے بدلے میں ان کو ایک پلاٹ بھی ملا تھا، جو بعد میں جس کے اوپر تنازع کھڑا ہوا، قائمہ کمیٹی کی وہ مداخلت کی وجہ سے وہ واپس کرنا پڑا۔
وہ جو مونٹیسوریز بنائی گئیں وہ ان میں اگر آپ پرائیویٹ سکولز وہ بناتے رہتے ہیں تو میری چونکہ اس پہ کافی تحقیق ہے تو وہ 3-4 لاکھ میں ایک مونٹیسوری تیار ہو جاتی ہے جو آلموسٹ سرکار کو میرے خیال میں 22 کروڑ کی وہ پڑی تھیں 20 مونٹیسوریز، 1 کروڑ کی ایک تقریباً۔ اس کے علاوہ یہ پہلا فیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس ریفارمز پہ 1 کروڑ روپے لگا ایک سکول پہ، 30 یا 25 کی کیپیسٹی رکھی گئی تھی بچوں کی، اور ان بچوں کے لیے ٹیچرز کانٹریکٹ پہ رکھی گئیں 1 سال کے کانٹریکٹ پہ، اور ان کو جو لک آفٹر ان کی کر رہی تھی وہی روٹس والا اور پرائیویٹ سکولوں والا جو ایک انہوں نے بنایا تھا سیٹ اپ کہ جی یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں یہ بہت اچھی تعلیم دے رہے ہیں، علی رضا صاحب کا یہ خیال تھا تو ہم وہ کنسلٹنٹ سرکاری تعلیمی اداروں کو بھی ویسا ہی کریں گے۔ مزید اس کی تفصیلات میں جائیں گے لیکن یہاں لیں گے ایک مختصر سی بریک۔ اچھا شہزاد فاروقی صاحب، یہاں پر ستار چودھری صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ کے ضرور علم میں ہوگا کہ فروری 2018 میں ایک قومی جائزہ رپورٹ آئی اسی پروگرام کے حوالے سے، یہ جو پرائم منسٹرز ایجوکیشن ریفارمز پروگرام ہے، اور اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ سروے کنڈکٹ ہوا، اس میں وہ یہ چند اس کے جو نکات ہیں وہ میرے پاس ہیں۔ سرکاری اور نجی کالجز میں جو تعلیم کا فرق ہے وہ سب سے زیادہ طلباء و طالبات جو تھے، اسٹوڈنٹس جو تھے، ان کی جانب سے واضح کیا گیا، اور انہوں نے لٹرلی یہ بولا کہ ہم اپنے آپ کو اس کلاس میں مس فٹ کنسیڈر کرتے ہیں، حالانکہ ایجوکیشن کا جو درجہ بندی ہے وہ ایک ہے لیکن معیار جو ہے وہ اتنا مختلف ہے۔ دوسری طرف اصلاحات کا جو طبقاتی نظام کو ختم کرنے کی کہ اس پروگرام سے وہ ختم نہیں کر پائے آپ، جو آپ کہتے ہیں نا مساوی نظام تعلیم ہو۔ تیسری بات جو سہولیات کی کمیابی ہے، اور اس میں یہاں تک ہے کہ پینے کے پانی جو ہے وہ اس کی فیسلٹی نہیں ہے، واش رومز کے حوالے سے یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، اور پھر یہاں پہ یہ کہ کوئی ڈسپینسری فرسٹ ایڈ، خدا نخواستہ اگر کسی بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے تو کسی بھی اسکول میں یہاں پر 9% صرف جو تعلیمی ادارے ہیں اسلام آباد کے اربن اور رورل ایریاز میں کہ ان میں صرف اور صرف ڈسپینسریز موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو متعدد سیکٹرز ہیں اسلام آباد کے شہری علاقوں کی میں بات کروں کہ وہاں پر پرائمری سکولز تک موجود ہیں۔ یہ جائزہ رپورٹ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی؟ جی یقیناً یہ جائزہ رپورٹ جو ہے وہ تو اوورآل پورے ملک کے لیے ہے۔ اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد یہ صرف اسلام آباد کا جی ٹھیک، اسلام آباد میں کچھ تعلیمی ادارے ایسے بھی ہیں جہاں ایمبولینسز موجود ہیں جو پرنسپلز کے استعمال میں رہتی ہیں، اور ایک بچے کو ایک دفعہ چوٹ لگ گئی تھی تو وہ بچہ بے ہوش ہو گیا اسکول میں، اور تقریباً 2 گھنٹے بعد اس لیے کہ ایمبولینس پرنسپل کے گھر سودا سلف جی بالکل ایسی رپورٹ چیزیں بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ ہم ریفارمز پروگرام کی بات کر رہے ہیں۔ ریفارمز پروگرام کے جو 2 مرحلے تھے پی ایم ایل این کے دور میں وہ پورے ہو گئے، تیسرا فیز جو تھا نا اس کو کلوز کر دیا گیا، اس کا اب وہ شیلف ہو چکا ہے۔ جی اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیکیدار ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور علی رضا یہ 3 بندے ہی جانتے تھے کہ ایکچولی کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، نہ کسی پرنسپل کو پتا تھا، نہ کسی بچے کے والدین کو پتا تھا، نہ کوئی اس حوالے سے کوئی لوگوں کی کوئی کمیٹی بنائی گئی جو اس کو اوور لک کر سکے، سارے معاملے کو لک آفٹر کر سکے۔ جی بالکل، یہ پرنسپل تو بہت نیچے کا وہ اتھارٹی ہے۔ سیکریٹری کیڈ 3-4 جو تبدیل ہوئے اس پروگرام کے دوران میں، انہوں نے ریپیٹڈلی تحریری طور پر لکھا امپلیمنٹیشن سیل کے ہیڈ کو کہ آپ ہمارے اسکولوں میں جو ترقیاتی کام کروا رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز تو ہمیں بتا دیں کہ آپ وہاں کیا کروا رہے ہیں۔ ہم سے ٹیچرز پوچھتے ہیں، ایک دن آتا ہے وہ ٹھیکیدار وہ سارے کمرے خالی کر کے وہ بورڈ اتار دیتا ہے، وائرنگ اتار دیتا ہے، پنکھے اتار دیتا ہے، وہ پوچھتے ہیں جی آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی میں نے پینٹ کرنا ہے اور یہ پنکھے نہیں لگانے ہیں، وائرنگ نہیں کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ جی پی ایم ہاؤس سے آپ بات کر لیں، پی ایم ہاؤس سے انسٹرکشنز ہیں۔ کچھ ہیڈز نے مزاحمت کی تو ان کو پی ایم ہاؤس سے ٹیلی فون آئے کہ آپ کا یہ جو کام ہو رہا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ اپنا کام کریں ایک کونے میں بیٹھ کے، ان کو ان کا کام کرنا ہے۔ مختصر ہے فاروقی صاحب۔ اچھا میں صرف اتنا مطلب ظاہر چودھری یہ دیکھیے کہ یہ جو بسیں ہم نے یہاں پہ 200 بسیں یہاں پہ ہم نے لوگوں کو دے دیں، اسلام آباد میں تو پھر بھی آمد و رفت کے بہت زیادہ ذرائع اویلیبل ہیں۔ نہیں سر 200 نہیں دیں، جو اس پہ بھی یہ زاہد صاحب کو ذرا روشنی ڈالنے دیں۔ ملتان ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، رحیم یار خان ہے، احمد پور ہے، پاک پتن ہے، سائیوال ہے، ان ایریاز میں تو اسٹوڈنٹس کے پاس سرے سے کوئی ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہے۔ یہ جو لیپا پوتی کی، یہ جو ہم نے اوپر سے ہم نے صرف تھوڑا سا وہ چونا گاچی لگا دی، مطلب اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میری جو آبزرویشن ہے نا، اگر آپ
اس کو 2-3 جملوں میں کہوں، سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیشن تھا کہ رہائشی علاقوں میں کمرشل سرگرمیاں ختم ہونی چاہیے، تو پرائیویٹ اسکولوں نے اپنے لیے کچھ سوچا کہ ہمیں کس طرح سرکاری تعلیمی ادارے مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا ایک پلان تھا. یہ سارا ایک پلان تھا کہ کسی طرح سے جو سرکاری ادارے ہیں ان کو بھی نجی اداروں کے ماتحت کر دیا جائے یا ان کے چھتر چھایا میں لایا جا سکے، وہ اس سے پروفٹ کما سکیں. ناظرین، اس پروگرام کو بھی نیب نے اپنے ریڈار پر لے لیا ہے، انکوائری کی منظوری ہو چکی ہے، اور یہ جتنے کمیشن کھانے کے پروگرام ہیں، میری یہ دعا بھی ہے اور میں یہ امید بھی کرتا ہوں کہ ان سب کا کوئی نہ کوئی منطقی نتیجہ ضرور نکلے گا. کیوں کاشان؟ فاروقی صاحب، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، جو انکوائری ہو رہی ہے نیب میں، اس میں کیکر کی جو لکڑی استعمال ہوئی ہے وہاں سے لے کر جن پنکھوں کا ذکر کر رہے ہیں ستار چودھری صاحب، ان سے لے کر پینٹ کے جو کام ہوا ہے اس میں بھی کرپشن کے الزامات کے تحت یہ انکوائری ہو رہی ہے. 4 ارب روپے سے زائد کے الزامات جو ہیں، اور یہ سارے کے سارے، چاہے وہ زرداری ہوں یا وہ شریف فیملی ہوں، وہ سب کے سب بے گناہ ہیں اور ان کے خلاف سیاسی انتقام ہو رہا ہے. بالکل، آپ اور ان کے فلیٹس بھی جھوٹے ہیں، ان کے محل بھی جھوٹے ہیں، اور سارے کے سارے پیسے میں نے کھائے ہیں، کاشان نے کھائے ہیں اور عبدالستار زاہد میں نے بالکل نہیں کھائے ہیں. اور لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ، ہمارا یہ کہنا ہے. اپنی آراء سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے گا. دیکھتے رہیے PSDP. مجھے کاشان اکمل امتیاز کو شہزاد انور فاروقی، ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.